رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آل یاسیر صبر کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کی دردناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں گرم اور پتھریلی زمین پر ان تینوں کو لٹا دیا جاتا اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جاتا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ، جن کے پیش پیش ابو جہل ہوتا، ان تینوں عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو چلچلاتی دھوپ میں، جبکہ شدت تپش زمین گرم ہو جاتی، بطحائے مکہ میں نکالتے اور وہاں کی گرم زمین پر لٹا کر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا اور آپ انہیں اسلام کی خاطر یہ سخت ایذائیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، صبراً آل یاسیر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسیر صبر سے کام لو، یقیناً تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اس دردناک عذاب کی تاب نہ لا کر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسیر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر شہید کر ڈالا۔ اسلام میں خلعت شہادت سے سرفراز ہونے کی سعادت سب سے پہلے اسی خاتون کے نصیب میں آئی۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کے عذاب دینا شروع کیا۔ چنانچہ کبھی انہیں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر، کبھی ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر، اور کبھی پانی میں ڈبکیاں دے کر انہیں تکلیف سے دوچار کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب تک تو محمد کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کہے گا اور ہمارے معبودوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سخت سے سخت سزائیں دینے لگے تو انہوں نے مشرکوں کے مطالبہ پر چند نامناسب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا شکوہ کیا کہ مشرکین جب مجھے مارتے ہیں اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے مطالبہ پر آپ کی شان اقدس میں چند گستاخانہ کلمات کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیف تجد قلبک، اس وقت تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرا دل دولت ایمان سے سرشار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پھر مجبور کرے تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے مکہ کے سرزمین پر ظلم کا پہاڑ توڑنے والے مشرکین مکہ اور ان کی بہیمانہ کارروائیوں کا شکار ہونے والے ایک ہی خاندان مظلومہ کا یہ عکس پیش کیا گیا، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات سے عبارت ہے۔ مردانگی، بہادری، خودداری و جوان مردی، حوصلہ مندی و روشن ضمیری اور کرامت انسانیت کا سر اس وقت شرم سے جھک جاتا ہے جب کوئی سنتا ہے کہ فرعون ہذہ الامہ کے لقب سے ملقب ظالم و جابر بدبخت ابو جہل عمرو بن ہشام نے ایک مظلوم و مسکین، غریب و نادار اور لاچار لونڈی کو زیر ناف نیزہ مار کر صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ کہتی تھی، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اس امت کے فرعون نے حرکت پس پردہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ قابل سرزنش و قابل ملامت ہوتا اور انسانیت اسے بخشنے کو تیار نہ ہوتی۔ پھر ایسی صورت میں اس کا جرم کس قدر قابل نفرت اور گھناؤنا ہو جاتا ہے کہ اس نے سب کچھ قریش کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ ناظرین، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ ہے۔